السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین وأتباعه الأجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. باب الاستئذان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اتانا ابو موسى قال ان عمر رضي الله عنه ارسل الي ان آتيه فاتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت قال ما منعك ان تأتينا الى الآخر. حضرات گرامی، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، ہم گزشتہ درس میں کلام کا آغاز کیسے ہو، کس طرح ہو، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی. آج جو گفتگو ہوگی ہماری، کسی کے گھر آپ جا رہے ہیں تو ان سے اجازت کیسے حاصل کیا جائے، اس کے کیا آداب ہیں، لوگوں سے ملے تو کس انداز سے ملے، انشاءاللہ العزیز اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. یاد رکھیں کہ اسلام کہ اصول جتنے بھی ہیں وہ خدائی قانون ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیا، اللہ نے جو رسول تک انبیاء کے ذریعے یعنی جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے یا القاء کر کے جو آپ کے ذہن میں ڈال دیا، وہی اللہ کا جو پیغام اللہ کے رسول تک جو پہنچا، 7 انداز سے 8 انداز سے جو بھی انداز سے پہنچا، وہی آپ نے اپنی امت کو جو پہنچایا، وہی قانون، وہی دستور، وہی اصول ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی جہاں ہماری تخلیق کی تو ہمیں جینے کا ڈھنگ بھی سکھایا، کھانے کا ڈھنگ بھی سکھایا، بولنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سکھایا، آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا. ایسا نہیں کہ ہمیں پیدا کیا، تخلیق کی اور ایسے ہی چھوڑا نہیں، بلکہ ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہر جگہ، ہر گوشہ، کوئی ایسا گوشہ خالی نہیں ہے جس میں ہماری رہنمائی نہیں ہوتی. ہر گوشے میں ہماری رہنمائی ہے، ہر گوشے میں.
آپ دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہی ہے تو فوراً آپ کو حکم دیا گیا کیا کرنا چاہیے، بچے کو نہلانا چاہیے یا بچے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ کے لیے اسلام نے جو قانون مرتب کیا وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو آغاز اس کے لیے کیا ہو، سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، دیکھیے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ سیدھے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ کیوں؟ سبب کیا؟ وجہ کیا؟ کیا ان کو نماز کی طرف بلانا ہے؟ اس بچے کو نماز کی طرف بلانا ہے؟ نہیں، اس بچے کو بلانا نہیں ہے، اس میں اللہ کے نام کی برکت ڈالنا ہے اور خدا کی وحدانیت کا پہلا پیغام پہنچانا ہے، رسول کے رسالت کا پہلا پیغام پہنچانا ہے۔ شیطان تو بھاگ ہی جاتا ہے، یہ پیغام پہنچانا، یہ طریقہ بتایا، یہ طریقہ کوئی ایسا گوشہ ہمارا نہیں ہے جس کے اندر ہماری رہنمائی ہماری شریعت نہیں کرتی۔ چھوٹے سے چھوٹے مسائل، بڑے سے بڑے مسائل، اس زمانے میں عرب لوگ اعتراض کیا کرتے تھے، یہ اعتراض کرتے تھے، مشرکین یہ اعتراض کرتے کہ تمہارے نبی جو ہے، تمہارے نبی ایسی طہارت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، ایسی باتیں بتاتے ہیں جو طہارت کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فوراً آیات نازل فرماتا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حیا نہیں کرتا اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، صحیح ڈھنگ بتانے کے لیے۔ طہارت کا طریقہ بتاتے ہیں، اعتراض کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو ہے آیات نازل فرمائی۔ تو اب یہاں ہم جو ہے استئذان پڑھ رہے ہیں، استئذان، کسی کے گھر اگر چلے جائیں تو ہم یوں ہی، ہمیں طریقہ بتلایا گیا کہ اندر داخل نہیں ہوتے، کسی کے گھر آپ کو ملاقات کرنا ہے ڈائریکٹ اندر داخل نہیں ہوتے، ہمیں بتلایا گیا کہ اس طرح وہاں جانے کے بعد ان سے اجازت طلب کرو، اجازت مانگو، اجازت کا انداز کیا ہو، سلام کرو، السلام علیکم، آواز وہاں تک پہنچاؤ، نہیں پہنچ سکتی بیل ہے دروازے پہ دستک دو، بیل ہے بیل بجاؤ، بیل نہیں ہے دروازے پہ دستک دو، یہ طریقہ بیان کیا گیا۔ اب ان طریقے کے اندر اب کب تک، کتنی دیر تک آپ بیل بجاتے رہیں، کب تک آواز دیتے رہیں، کتنی دیر تک کھڑے رہیں، وہ طریقہ بھی بیان کیا۔ آج رائج دنیا میں یہ ہے، آج بھی غیر مسلمانوں کے پاس یہ ہے، وہ بھی اجازت لیتے ہیں، مگر غیروں کے پاس بھی ہے۔ ہمارے کیا حدود ہیں جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈائریکٹ دروازے کے سامنے نہ کھڑے رہنا، سامنے بالکل، اگر آپ سامنے جب کھڑے ہو جائیں گے تو ہوگا وہ دروازہ، صاحب مکان جب دروازہ کھولے گا تو آپ کی نگاہ اندر داخل ہو جائے گی، جب آپ کی نگاہ اندر داخل ہو جائے گی تو گویا آپ اندر گھر میں داخل ہو رہے ہو۔ نہیں معلوم عورتیں، خواتین کس حالت میں ہیں، کس حالت میں ہیں، لباس مکمل طور پر پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں، وہ نگاہ آپ کی ان پر پڑے گی، بے پردگی ہوگی۔ بے پردگی کرنا یہ گناہ ہے، بلکہ آپ جانتے ہیں بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کے ہاتھ میں ایک کنگھی تھی، حضور کنگھی فرما رہے تھے، ایک یہودی نے کیا کیا، دروازے کے پاس آیا، جو سوراخ تھا جھانکنے لگا، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے ہاتھ میں جو کھجا رہے تھے، کنگھی سے جو کھجا رہے تھے، اس کو کیا کیا آپ نے، فوراً دروازے کے سمت آگے بڑھے، دروازے کے سمت آگے بڑھ کر جو آنکھ سے دیکھ رہا تھا، آپ نے کیا کیا، زور سے اس طرح آگے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہوتا کہ تو اپنا جو ہے یہاں جھانک رہا ہے تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا، میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ کوئی اگر کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، کوئی اگر کسی کے گھر میں جھانکتا ہے، گویا حضور نے فرمایا اس کے گھر میں داخل ہونے کے برابر ہے۔
اب دیکھیے شرعی اس بات کو اگر آپ غور کریں گے تو ہم کو کتنی باتیں واضح ہوتی ہے. بے پردگی یہاں پر بتائی گئی ہے، حجاب یہاں پر بتایا گیا، آداب یہاں پر بتائے گئے، حجاب بتایا جا رہا ہے. آج تو ہم ڈائریکٹ راستے میں ہو یا غیر راستے میں ہو، شام میں بلکہ بغیر آواز کے، بغیر کوئی آواز دیے کہ گھر میں داخل ہو چلے جاتے ہیں، غیروں کے گھر میں داخل ہو چلے جاتے ہیں، نہیں معلوم کس حالت میں ہے. سالی ہے گھر میں چلے گئے، نہیں اپنا ہی گھر ہے. ماموں کا گھر ہے چلے گئے، اپنا ہی گھر ہے. ماموں کی بیٹی وہاں پر ہوتی ہے، آپ کے لیے جائز ہے اس کو دیکھنا. خالہ کی بیٹی ہے، آپ دیکھنا جائز ہے. نہیں معلوم کس حالت میں ہے، کیا حالت میں ہے. ماموں کے گھر جاؤ یہ الگ بات ہے، خالہ کے گھر جاؤ یہ الگ بات ہے، مگر دستک دو وہاں بچیاں کون ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا کیفیت میں ہیں، پورا مکمل طور پر لباس ہے یا نہیں، دستک دو گے تو وہ ان کی شروع ہوتی ہے، اندر بلانے کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اندر بلانے کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. تو آج اس چیز کو ہم پیش نظر رکھے ہیں یا نہ رکھے ہیں. اب یہاں دیکھیے سنیے، ہمارے پاس شریعت کا ایک قانون ہے کہ کہیں بھی اگر آپ دستک دینا ہو تو 3 مرتبہ اس سے زائد نہیں. بجاتے 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 انہیں اندر والا پریشان ہو جاتا. پھر وہ ایک عجیب سا ہمارے پاس ماحول بنا ہوا ہے، تقریباً قرض لیتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں تو اندر جا کے بیٹھ گئے تو بچوں کو کہتے ہیں بول دو جاؤ کہ بول دو بابا نہیں ہے گھر میں، والد نہیں ہے. تو یہ کیسی بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے، اتنی اچھی تربیت ہو رہی ہے بیٹے کی. باپ اندر رہتے ہوئے بیٹے کو جھوٹ سکھا رہا ہے، والد اندر رہتے ہوئے وعدہ خلافی سکھا رہا ہے. یہ جو تربیت، اس تربیت پر جو ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، اور بڑے ہو کر جھوٹ بولنے کے عادی بن جاتے ہیں، وہ وعدہ خلافی کرنے کے عادی بن جاتے ہیں. یہ جو انداز ہمارا آج جو ہمارے پاس رائج ہے، یہ جھوٹ بولنا کسی اور سے نہیں سیکھ رہے ہیں، باہر کی درسگاہ نہیں ہے، یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا، کہ بلکہ خود کے گھر میں جھوٹ بولنے کی درسگاہ کھلی ہوئی ہے، وعدہ خلافی کی درسگاہ کھلی ہوئی ہے ہمارے گھروں میں. وہی بچہ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، باپ سے سیکھا، اور وعدہ خلافی کا وعدہ جو ہے والد سے سیکھا. آپ قرض دینا ہو، کوئی وعدہ کیے ہو تو جاؤ تھوڑی سی زحمت کرو، تھوڑی سی زحمت کرو، جا کے کہہ دو، یا بچے سے کہہ دو بابا آج نہیں ملنا چاہتے، والد آج نہیں ہیں، ضرور نہیں ملنا چاہتے، پھر کبھی آئے، یہ کہہ دو، اطلاع دے دو. جھوٹ تو نہیں کا وعدہ خلافی تو نہیں ہوگی. یہ تربیت ہمارے پاس ہو رہی ہے، غور کرو اس بارے میں. یہ استئذان جو ہے، استئذان کا بیان جو باپ باندھے ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام جتنے بھی جو ہے محدثین ہیں اپنی کتاب کے اندر استئذان ایک باب باندھے، اجازت طلب کرنا، اجازت طلب کرنا. تو اب یہاں پہلی حدیث جو لائے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابو موسیٰ آئے، آ کر کہنے کہ عمر آپ کو طلب کی ہے، بلائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، خلافت کا دور تھا، تو بلائے ہیں. خلیفہ مصروف ہوتے ہیں کاموں میں، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ آئے، آ کر طلب کی ہے، تو آنے کے بعد کہا السلام علیکم، اندر سے جواب کچھ نہیں آیا. پھر السلام علیکم، اندر سے جواب کچھ نہیں آیا. حارس موجود ہے، گیٹ مین موجود ہے، اب یہ اجازت طلب کر رہے ہیں، السلام علیکم 3 مرتبہ سلام کیا. اب وہ کسی کام میں ممکن ہو کہ عبادت میں ہو، نماز پڑھ رہے ہو، یا ممکن ہو کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، ممکن ہو کہ کوئی قضاء حاجت کے لیے گئے ہو، ممکن ہو کہ کوئی ذمہ داری ہو، خلیفہ وقت ہیں، وہ مصروف ہیں. 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد یہاں سے نکل کر چلے گئے، جا کر اپنے ساتھیوں میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما منعک، کیا بات ہے، انت آتی نا، آپ نہیں آئے، میں بلایا آپ کو نہیں آئے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں آیا تھا. پھر رکے کیوں نہیں؟ کتنی دیر رکوں؟ 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، چلا گیا. تو کہنے لگے 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں؟ اب غور کرو،
3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد آپ چلے جاتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے، 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر جواب نہ آئے تو چلے جاؤ۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، نسبت کدھر کی؟ حضور کی طرف نسبت کی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر نہ ملنے پر چلے جاؤ، یہ تم نے نسبت کی ہے، اب تمہیں سزا ملے گی۔ یہ حدیث تم نے سنی ہے آقا سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنی ہے۔ حدیث سنی ہے آقا سے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنی ہے۔ گواہ لے آؤ، گواہ اگر لائیں گے بچ جائیں گے، ورنہ نہیں تو حضور کی طرف اگر نسبت کرنا آسان بات نہیں ہے۔ جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ تو یہ حدیثوں کی جو حفاظت ہوئی ہے، اس طرح حفاظت نہیں ہوئی، اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ اس کی حفاظت ہوئی ہے۔ اب وہ حیران ہیں، خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مزاج ایسا سخت مزاج، اگر میں گواہ نہ لاؤں تو آج مجھ پر کوڑے پڑ جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فقد کفر، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ایسا ایسا فرمایا، جھوٹ کی نسبت کی، تو حضور نے فرمایا اس نے کفر کیا۔ حضور کی طرف نسبت کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ گھبرا گئے، ڈر گئے، اب کون گواہی دے گا، کون؟ حیران ہوئے۔ جس محفل میں سے اٹھے تھے اس محفل میں صحابہ بیٹھے تھے، جا کر انہوں نے عرض کیا، عرض کرنے لگے حضرت عمر جو ہے مجھ سے بینہ طلب کر رہے، فل یرجع قال عمر اقم علیہ البینہ قال ابو سعید فقمت معه فذهبت الى عمر فشہدت۔ ٹھیک ہے، انہوں بولے کہ ٹھیک ہے میں ہی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت ابو سعید کہنے لگے میں آتا ہوں، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آئے، آنے کے بعد گواہی دی کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اس کے بعد نہیں معلوم کس کام میں مصروف ہے، چھوڑ دو اور نکل کر چلے جاؤ۔ اس کو تکلیف نہیں دینا، صاحب خانہ کو مجبور نہیں کرنا، اس کو نہیں معلوم کیا کام میں مصروف ہے، اس کے اندر طاقت ہے نہیں۔ وہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، بچ گئے۔ یہاں آ کر گواہی انہوں نے دی اور کہا فقمت معه فذهبت الى عمر فشہدت، میں گواہی دیتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو کیسے نہیں معلوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے نہیں معلوم؟ ان کو معلوم، ان کو نہیں معلوم۔ محفلیں الگ الگ ہوا کرتی تھی، ہر وقت ایک صحابی حضور کی معیت میں نہیں رہتا تھا۔ پورے کے پورے صحابہ اگر حضور کے معیت میں رہے تو ایک ازدحام ہو جائے گا، بہت بڑا ازدحام، ہر وقت 24 گھنٹے کا ازدحام ہوگا، 24 گھنٹے کا ازدحام ہو جائے گا۔ تو حضور نے اجازت دی تم تجارت کرو، تم زراعت کرو، تم اپنے معاملات کرو، اپنے گھر میں رہو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو۔ جو موجود ہے وہ سنتا تھا، پھر وہ سن کر دوسروں کو سناتا تھا۔ اس طرح اس وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کا حکم دیا اس وقت حضرت عمر موجود نہیں تھے، ان کو علم نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس پر گواہی لاؤ، جب ہی تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس کی تائید تب ہوگی ورنہ اس سے پہلے تائید نہیں ہوگی۔ حضرت عمر اس وقت موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ گواہی لے کے آؤ۔ گواہی آنے کے بعد پھر یہ تو یاد رکھو کہ کہیں بھی آپ جائیں تو کتنی مرتبہ اجازت طلب کرو گے؟ 3 مرتبہ، 3 سے زائد نہیں۔ اس کے بعد اپنی راہ اختیار کرو گے۔ اجازت کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم سے گزشتہ بھی اس پہلو پر میں گفتگو کیا ہوں، اب وہ پہلو کا اگلا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ اس پہلو کا اگلا مضمون، اجازت کا انداز یہ ہو کہ میں آ سکتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے داخل ہونے کی؟ کیا آپ باہر گفتگو کے لیے آئیں گے؟ آپ سے ملاقات کی غرض سے آیا ہوں؟ یہ جو ہمارے کلمات ہوتے ہیں اردو کے کلمات، اس طرح، اور روبرو بالکل نہ کھڑے ہو، دروازے کے دائیں سمت یا بائیں سمت کھڑے ہو کر یہ اجازت طلب کی جائے، دائیں یا بائیں۔ اب یہ رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، ان کی شان الگ ہے،
ان کی شان الگ ہے، انشاءاللہ وہ بحث ہم انشاءاللہ اس کو عام لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، عام لوگوں کے لیے۔ رسول پاک علیہ السلام بھی بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ ایک الگ کیفیت ہوتی، تو اس وقت آپ کیا کیے، گھر سے نکلنے کے بعد ایک صحابی پیچھے آپ کے، بخاری شریف کی حدیث ذکر کر رہا ہوں، ایک صحابی آپ کے پیچھے چلے گئے۔ حضور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں چلے گئے، باغ میں داخل ہوئے۔ باغ میں ایک کنواں تھا، کنویں کے چاروں اطراف ایک دیوار اٹھی ہوئی تھی، چاروں اطراف ایک دیوار اٹھی ہوئی تھی۔ کنواں جیسا گول دائرے کے مانند بنا ہوا ہوتا ہے ویسا کنواں بنا ہوا ہے، اس طرح دیوار اٹھی ہوئی ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت یا عصر کے بعد اس طرح، بالخصوص اس طرح اگر ٹھنڈا موسم ہو تو اس طرح، یا گرم موسم ہو تو باغ میں چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد یہ صحابی پیچھے بھی، آج حضور کے ساتھ ہی میں رہوں گا۔ پلٹ کر دیکھا، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، آج تم جو ہے دروازے کے پاس بیٹھ جانا، اجازت ہے تم دروازے کے پاس بیٹھ جانا، جو آئے گا تو مجھ سے اجازت کے بغیر انہیں اندر داخل ہونے نہیں دینا۔ اب نہیں معلوم کیا راز کی بات تھی، یہ معاملہ الگ تھا۔ باغ آقا کا نہیں ہے، یہ گیٹ کے پاس ایک صحابی کو متعین کر دیا، جو بھی آئے گا بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ یہ اجازت کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، اجازت کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے۔ اور یہاں راز و نیاز کی باتیں ہیں، ایک محفل الگ ہے، یہ انداز الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ کیا معاملہ ہے سن لیجیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جانے کے بعد وہ جو چبوترا تھا، کنویں پر جو چبوترا، جو دیوار اٹھی ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھ گئے، پیروں کو پانی کے اندر، پانی کی سمت چھوڑ دیا اور بیٹھ کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلاش کرتے ہوئے نکلے ہوئے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہاں، گھر میں تو نہیں ہیں، آقا کی قامت، آقا تشریف کہاں لے گئے ہیں پتہ نہیں۔ معلوم کیا، معلوم کرنا تھا تو معلوم ہوا کہ فلاں باغ کے اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہاں جلوگر ہے۔ یہ چلے جانے کے بعد گیٹ کے اندر دیکھا، دروازے کے پاس دیکھا، ایک کھڑا ہوا شخص ہے، تو پوچھا کہ یہاں حضور ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں حضور ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اندر، مگر آپ نے فرمایا کسی کو اجازت نہیں میرے اجازت کے بغیر۔ باغ ہے، باغ میں اجازت میری، اور میں اجازت دوں تب آنا۔ تو آیا آ کے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں راز اصل بات دیکھیے، حضرت ابو بکر اجازت طلب کرتے ہیں، تو بخاری بھی یہی ذکر کر رہی ہے، مسلم بھی یہی ذکر کر رہی ہے، سیاہ ستہ کی کتابیں یہی ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اجازت طلب کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی اجازت طلب کر رہا ہے، ابو بکر اجازت طلب کرتے ہیں، تو آقا نے فرمایا اجازت دے دو، بلاؤ ان کو، پہلے ان کو سناؤ کہ جنت کی خوشخبری سناؤ، پھر اندر داخل ہو جانا، جنت کی خوشخبری سناؤ پھر اندر داخل ہونا۔ گئے، جا کر کہا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اے ابو بکر، تمہارے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ داخل ہونے کے لیے کہا تو اندر داخل ہوئے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ اے ابو بکر، بازو میں بٹھا لیا۔ اے ابو بکر، سیدھے جانب حضرت ابو بکر کو بٹھا لیا۔ گفتگو چلتے رہی، حضرت عمر تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ اب دیکھیے حضرت عمر تلاش کرتے ہوئے نکلے، حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ فلاں باغ میں ہیں، تو وہ بھی تلاش کرتے ہوئے آئے۔ گیٹ مین نے کہا اجازت، اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حارث نے کہا، جو چوکیدار ہے وہ کہتے ہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں، آقا اجازت دیں تو اجازت داخل ہو سکتے ہو، جاؤ کہہ دو عمر آیا ہے، جاؤ کہہ دو عمر آیا ہے۔ آئے، آ کے پوچھا یا رسول اللہ عمر آئے، اجازت طلب کر رہے، اجازت دوں؟ دیکھیے اجازت کا طریقہ ہے یہ،
اگر آپ کے پاس کوئی نوکر ہے، ملازم ہے، آ کر پوچھے، اگر اندر تک آواز نہیں جا رہی ہے، ملازم ہے، تو آ کر کہے اجازت فلاں شخص آیا ہے. اور یاد رکھے کہ آگے حدیث آ رہی ہے، جہاں کہیں بھی اگر آپ جائیں اجازت طلب کرے، اندر سے آپ کون، من، عربی میں کہتے ہیں من، کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں میں، بعض وقت بولتے ہیں میں، نام نہیں بولتے. تو حضور نے منع فرمایا، میں کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ ہے میں کا نام؟ انا، وہ کہنے لگے عربی میں انا، میں ہوں. منع فرمایا. انا بولنے سے، میں بولنے سے آدمی نہیں پہچان سکتا، میں بولنے سے نہیں پہچان سکتا. بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر، بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے. ایک حقیقت واقعہ بھی ہے، لوگ اس کو مزاح خوش کرنے کے لیے بھی پیش کرتے ہیں. ایک صحاب، یہ جو میں بولتے ہیں نا، میں بولتے ہیں، اس میں تکلیف کیا ہوتی ہے معلوم؟ نہیں پہچاننے کی وجہ سے اندر کا جو مصروف شخص ہوتا ہے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، بوڑھا ہوتا ہے، کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. تو یہ حقیقت واقعہ بھی ہے، اس کو لوگ طبیعت کے نشاط کے لیے، چستی کے لیے اور خوش مزاجی کے لیے بھی پیش کرتے ہیں لوگ. ایک صاحب اونچے تقریباً 5 منزلہ بلڈنگ پر اوپر کھڑے ہوئے ہیں، 5 منزلہ بلڈنگ کی بیل بجا دی. بیل بجانے کے بعد، بیل بجا دی، اب یہاں سے وہاں تک تو آواز نہیں جا رہی ہے، بول نہیں سکتے. تو اب یہ نیچے والے صاحب کہتے ہیں تھوڑا سا، وہ بیچارے اوپر رہنے والے بوڑھے صاحب، نہ لفٹ ہے، اترنے کے لیے دشواری ہوتی ہے. اب انہوں نے اپنی کوئی پہچان بھی نہیں بتائی، لباس تو عمدہ لباس ہے، اچھا لباس ہے. وہ بیچارہ 5 منزل سے اتر کر جب نیچے آیا، آپ اشارے سے بولے بہت اہم کام ہے، جیسا بولے کچھ ہے تو دے دو، بولے ایک فقیرانہ انداز، کچھ پیسے ہے تو دے دو. اب وہ بیچارے کو غصہ آ گیا، میں 5 منزل سے اتر کر آیا اور یہ بیوقوف شخص مجھے 5 منزل سے نیچے تک اتار دیا، اپنا نہ تعارف کرایا، نہ اپنا کوئی تعارف کرایا، نہ کچھ بتایا. اب میں اوپر سے آ رہا ہوں، معلوم ہوتا پیسے کچھ اشارہ کرتا تاکہ میں رہا تو دے دیتا، نہیں دیتا کوئی بات، وہاں سے اوپر تک بلائے. وہ بھی صاحب بڑے اچھے انہوں بولے اس کو تو سبق سکھانا ہے، میرے کو انہیں سبق سکھا دیا ہے. تو انہوں بولے چلو میں اوپر دے دیتا ہوں. صاحب 5 منزل تک اوپر تک لے گئے. لے جانے کے بعد دروازے کے پاس بولے معافی چاہتا ہوں، خدا حافظ. انہیں بولا پریشان ہو گیا. انہیں بولا تو یہ جو جواب ہے، میں کا جو جواب ہے، میں کہنا، یہ بے تعارف جو بات ہوتی ہے، بے تعارف آنا، تو اس کے اندر رہنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا تعارف کراؤ، انا عبداللہ، میں عبداللہ ہوں یا عبد الرحمن ہوں، پتہ چلے، تاکہ اندر آنے کی اجازت مل جائے. تو یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر رہے ہیں. آقا نے فرمایا عمر کو اجازت دے دو، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. آ گئے، آ کر بیٹھ گئے، بازو میں بیٹھے ہوئے، کہا ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، بٹھا دیا. اجازت میں بتا رہا ہوں، اجازت بتا رہا ہوں، اجازت طلب کی، اجازت دے دیا. اب محفل کتنی دیر رہی سنو، یہ محفل کتنی دیر تک رہی؟ محفل اس طرح چلی. پھر اس کے بعد تیسری آواز آتی ہے، پھر حارث آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ عثمان اجازت طلب کر رہے ہیں، اجازت دی جائے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی جو چادر یہ پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، پیروں کو چھوڑا تھا آپ نے اس کنویں کے اندر، پنڈلی سے چادر جو ہٹی ہوئی تھی اس کو صحیح کر دیا. کہا اب بلاؤ ان کو، اب بلاؤ اور انہیں جنت کی خوشخبری دینا. جنت کی خوشخبری اس طور پر دینا کہ ان کی زندگی آزمائش میں مبتلا ہوگی، آزمائش کے بعد انہیں جنت مل جائے گی، انہیں یہ خوشخبری دے دینا. گئے وہ، جانے کے بعد خوشخبری دیے، دینے کے بعد آئے، آنے کے بعد ادھر دونوں بازو میں بیٹھے ہوئے، ادھر حضرت عثمان کو بھی بٹھا دیا ہو گیا.
کہاں بٹھا رہے ہیں معلوم؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دو بدو بٹھا رہے ہیں، بازو میں نہیں بٹھایا بلکہ سامنے بٹھایا، سامنے بالکل کنویں کے۔ تو یہ اشارہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جب دنیا سے رخصت کر گئے تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد ابو بکر بازو میں ہوں گے، عمر بازو میں ہوں گے، اور عثمان ہوں گے تو میرے سامنے ہوں گے۔ اسی طرح ہے آج کوئی مسجد نبوی، روضے اطہر کوئی جاتا ہے رسول پاک علیہ السلام کے، تو وہاں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر کی بھی مزار ہے، عمر فاروق کی بھی مزار ہے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کہاں ہے جانتے ہو؟ جنت البقیع میں سامنے ہے۔ یہ راز ہے، یہ راز کنویں کا راز ہے۔ یہ اجازت کا طریقہ بتایا، اجازت کے طریقے کے ساتھ یہ راز، اس طرح راز جنت کی خوشخبری تو دیگر صحابہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عشرہ مبشرہ میں ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ یہاں جو محفل رہی، یہاں جو محفل جمی، یہاں تینوں کی محفل جمی، اور استئذان کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح اجازت طلب کی جائے اور اجازت کا جواب دیا جائے۔ تو اس طرح اب اس کے آگے بیان کرتے ہیں، اس کے آگے باب بیان کیے ہیں۔ اجازت کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم، سلام کلام کا تو میں آپ کو بتا دیا ہوں کیا سلام کی کتنے نیکیاں ہیں، یعنی اس کے جواب کی کتنے نیکیاں ہیں، اس سے پہلے گزر چکا۔ اب رہا یہ ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں، طریقہ کار۔ استئذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مصافحہ ہوتا ہے۔ مصافحے کا طریقہ یاد رکھ لو کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے۔ مصافحہ کے معنی کشادہ، کشادگی کے آتے ہیں، چوڑائی کی آتے ہیں۔ یہ دروازے کی جو دو پٹوں کی جو چوڑائی ہوتی ہے اس کو مصافحہ کے لیے بھی، صفحہ کے معنی صافحہ یصافح مصافحہ، اس کے معنی یہ اس طرح مصافحہ کرنا ایک دوسرے کے ہاتھ، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ ایک ہاتھ سے نہیں، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا ملتا مصافحہ کرنے سے معلوم ہے؟ جانتے ہو؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نے جو نیکیاں گناہیں کیے تھے اس کے گناہیں جھڑنے لگتے ہیں۔ مصافحہ عام ہم اپنے بھائی سے جب ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں تو گناہ جھڑنے لگتے ہیں، گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ سن لیجئے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهم قبل ان یتفرقا، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وابو داؤد۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دو مسلمان آپس میں نہیں ملتے مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ہلانا، اس طرح ہاتھ ہلانے سے اپنے گناہ جھڑنے لگتے ہیں۔ بلکہ مرقات میں آتا ہے کہ 100 رحمتیں اللہ کی اترتی ہیں۔ کتنے؟ 100 رحمتیں۔ جب مصافحہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے تو 100 رحمتیں اترتے ہیں۔ 100 رحمتوں میں پہلے جو ہاتھ بڑھاتا ہے مصافحہ کرنے کے لیے، جو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے اس پر 90 رحمتیں اترتے ہیں، بعد میں ہاتھ ملانے والے کے لیے 10 رحمتیں اترتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اپنے آپ کو اس نے عاجزی کے طور پر اپنے بھائی کی محبت کا اظہار کیا ہے، وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہے، وہ اپنے بھائی سے محبت دل کو ملانا چاہتا ہے۔ اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے مصافحہ کرنے کو۔ مصافحہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مصافحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نفرتوں کو مٹا کر محبت پیدا کرنے کا یہ پہلا دروازہ سلام، اس کے بعد دوسرا دروازہ ہے مصافحہ کرنا۔ پہلا دروازہ ہے سلام، محبت کی طرف لے جانے والی چیز، آگے بڑھانے والی چیز کیا ہے؟ مصافحہ ہے۔ مصافحہ ہے، محبت میں آگے بڑھانے والی چیز ہے مصافحہ۔ آج ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ بھئی بڑا آدمی ہے تو مصافحہ کرو، چھوٹا ہے تو جانے دو۔ مصروف ہے الگ بات ہے، آپ مصروف ہیں، ہر وقت آپ پر مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ مصافحہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔
اور مسافے کے لیے کوئی قید و قیود نہیں، یاد رکھو، کوئی قید نہیں۔ بازار میں ہے تو آپ مسافہ کر سکتے ہو، گھر سے باہر مل رہے تو مسافہ کر سکتے ہو، مسجد میں ہے تو مسافہ کر سکتے ہو، یعنی کہیں بھی آپ پہلی مرتبہ ملاقات کر رہے ہیں تو مسافہ، کوئی قید و قیود نہیں۔ نماز کے بعد بھی اگر آپ امام صاحب سے ملنا چاہتے ہو، مسافہ کرنا چاہتے ہو تو مسافہ کر سکتے ہو۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ مسافہ کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا نماز کے بعد، کوئی روایت آپ نہیں لا سکتے۔ فجر کے بعد اگر آپ مسافہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، عصر کے بعد اگر آپ کوئی مسافہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ تو اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، محبت میں اضافہ ہو جائے گا، تعلق بڑھ جائے گا آپس میں۔ صرف امام صاحب سے ہی ملنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا۔ امام صاحب سے ملنا یہ الگ چیز ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا یہ نیکیوں میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آئیے، گناہ معاف ہوتے ہیں تو اب آئیے اور مزید آپ کو مزید ذکر کروں۔ اللہ صحابہ تابعین پوچھنے لگے صحابہ سے، کیا حضور کے زمانے میں مصافحہ کیا کرتے تھے صحابہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مصافحہ کیا کرتے تھے۔ اب رہا معانقہ، یاد رکھے کہ مرد سے مصافحہ کر لے، ہاتھ ملائے، مرد کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے، عورت سے ہاتھ ملا سکتی ہے، مصافحہ کر سکتی ہے، مگر مرد کسی اجنبی عورت سے کرنا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی آپ نے بیعت لی صحابہ سے تو صحابہ سے ہاتھ پکڑتے تھے، اس طرح ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کیا کرتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر عورتوں سے بیعت لینا ہوتا تو آپ اپنی چادر نکال کر کہتے اس کو پکڑ لو، پھر اس کے بعد آپ بیعت فرماتے تھے۔ درمیان میں چادر ہوا کرتی تھی۔ تو مصافحہ کرنا سنت ہے، گناہ معاف ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اب رہا معانقہ، اپنے بچے کا ماتھا آپ چوم سکتے ہو۔ اب ایک بحث آئے گی، پیر چومنا نہیں چومنا، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کے بارے میں بحث گفتگو اسی پر ہوگی، جھکنا نہیں جھکنا، اس پر تفصیلاً انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کا جو ہے یہ اعتراض ہمیشہ کے لیے میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ آئندہ اتوار۔ یہ لوگ کہتے ہیں بھائی پیراں چومنا نہیں چومنا، پیر پڑنا نہیں پڑنا، یہ ماں باپ کے پڑھنا، کس کے پڑھنا، کیا پڑھنا، اس کے پورے تفصیل سے میں احادیث شریفہ سناؤں گا۔ صرف آج یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول، بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، باری اس دن تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں فرماتی ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے تھے جہاد میں، حضور نے کسی کام کی وجہ سے ان کو روانہ فرمایا تھا، جا کر جب آئے، آواز اندر سے آواز، باہر سے آواز دی۔ حضرت زید نے جب آواز دی تو کہتے ہیں یہ عجیب سی کیفیت تھی رسول پاک علیہ السلام کی۔ یہ کون ہے زید؟ کون ہوتے ہیں حضرت زید؟ حضرت زید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، متبنہ بیٹے، گود لیے ہوئے بیٹے، ہم جیسا کہتے ہیں گود لیے ہوئے بیٹے۔ حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ متبنہ بیٹا جیسا ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، کوئی اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو بیٹا بنا لیتے ہیں، حضور کو تو اولاد تھی۔ متبنہ بیٹے، وہ کہیں گئے تھے تو وہ حضور کی کیفیت بیان کرتی ہیں، کہنے لگے وہ چادر اوڑے ہوئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی ان کی آواز سنے، زید باہر سے آواز سنائی دی تو میں نے اس وقت پہلی مرتبہ دیکھا، کہنے لگے چادر کو چھوڑ دیا، حضور نے چادر کو چھوڑ دیا، یہ اوپر کی جو چادر تھی چھوڑ دیا، یوں ہی رکھ دیا اور تیزی کے ساتھ دروازے کے پاس گئے، دروازے کے پاس جاتے تیزی کے ساتھ آپ نے دروازہ کھولا، کھولتے ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے لگا لیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے لگا لیا۔ میں نے وہ منظر دیکھا، محبت بھرا منظر۔ تو اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ گلے ملنا، وہ حدیث ہے، پہلا سلام، دوسرا مصافحہ، تیسرا اگر وقت ہے تو گلے ملنا، گلے لگانا۔
گلے لگانا جو ہے محبت کا جو ہے محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے اس کے اندر ماشاءاللہ۔ یہ چند باتیں آپ کو بتلا دیا ہوں۔ مصافحہ کرنا، مصافحہ کرنے کا طریقہ دونوں ہاتھ سے، کسی عورت سے مصافحہ درست نہیں ہے۔ سلام کا تو طریقہ بتا دیا ہوں میں آپ کو، اجازت کا طریقہ بتا دیا ہوں، دونوں ہاتھ سے، اور ہاتھ کو ہلا لینا۔ اسی طرح اگر وقت ہے اور کبھی سالوں میں، مہینوں میں، یا آپ من چاہتا ایک دوسرے کے گلے ملنا چاہتے ہیں تو گلے مل سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ عیدین میں ہمارے پاس گلے ملتے ہیں محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اس سے اب اندازہ کرو ہاتھ ہی ملا رہے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ گلے ملنے سے کیا کیا ہوتا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے، اللہ کے رسول ہی بہتر جانے، اللہ کے رسول بہتر جانے۔ اسی لیے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور سے کہا گیا اقرا، آپ پڑھیے، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے کیا کیا معلوم؟ گلے لگا لیا زور سے۔ ایک مرتبہ ملایا، دوسری مرتبہ ملایا، تیسری مرتبہ ملایا، تو وحی کے نزول کے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے لگائے۔ اب آقا کا مقام بلند و بالا ہے، کیا ہر کوئی صحابی آ کے گلے لگتا؟ نہیں، ادب کو ملحوظ رکھتے تھے وہ، آداب، آقا کی شان بلند و بالا۔ ہر کوئی آ رہا، ہر صحابی آ رہا ہے گلے لگا رہے ہیں۔ کہیں روایت ملتا ہے کہ گلے لگا لیے فلاں صحابی نے، وہ فلاں صحابی کے ساتھ فلاں صحابی، نہیں ملتا، بہت کم روایتیں آپ کو ملیں گی۔ گلے ملنا جائز ہے، یہ اس طریقے سے طریقہ آپ کو بتلا دیا گیا انشاءاللہ العزیز۔ اب وہ اہم مسئلہ جو ہمیشہ ہمارے پاس اٹھتا، پیروں کا ہاتھ لگانا نہیں، ختم چومنا نہیں چومنا، سجدہ کرنا نہیں کرنا، وہ اہم مسئلہ رہے گا انشاءاللہ آئندہ اتوار سماعت کریں گے۔ گزشتہ چونکہ میں یہاں پر ہندوستان میں نہیں تھا، اچانک تھوڑا باہر جانا ہوا تھا تو میں نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ آئندہ ضرور انشاءاللہ آئندہ جو اتوار درس ہوگا آپ ضرور تشریف لائیں، ناغہ نہ کرے، اس طرح ہمارا درس چلتا رہے گا، فائدہ ہوگا۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، جوابات کے بعد ہماری دعا اور سلام پر یہ محفل ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو منتقل ہوتا گیا نا، نور منتقل ہو گیا انسانی شکل میں، ہر کوئی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا، حضور بھی اپنے ماں باپ سے ہی پیدا ہوئے نا، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو ان کا کہنا ہے کہ اس دور میں ایمان نہیں تھا نا، یہ پچھلے زمانے میں، تو یاد رکھ لو کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، جس زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا، وہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا رہا یا صرف خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرتا رہا تو اس کو موحد کہتے ہیں، اس کو موحد کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نطفہ ہے، جس زمانے میں انبیاء کا دور گزرا تو انبیاء، اولیاء کا دور گزرا تو اولیاء، اور جس زمانے میں نبی نہیں آئے، موحد کا جو دور گزرا تو موحد میں منتقل پاک نطفہ یعنی نکاح کے ساتھ منتقل ہوا۔ ایک تو موحد، دوسرا جو ہے موحد کے ساتھ ساتھ نکاح کے ساتھ منتقل ہوا وہ پاک نطفہ میں۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے صرف نبیوں کے نبی در نبی، نبی در نبی، بعض کے ذہن میں آتا نا بھائی اس کے بعد وہ نبی ہوں گے، بعض اس کے نبی ہو، اس کے بعد نبی، یہ سلسلہ نہیں ہے، چونکہ یہ 10,000 سال پرانا سلسلہ ہے۔ تو ایک تو نکاح، دوسرا اگر انبیاء کا دور نہیں ہے تو وہ موحد رہے۔ موحد بھی ایمان ہی کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں۔ جس زمانے میں نبی نہ آئے، فطرت کا زمانہ کہتے ہیں اس کو، فطرت، زمانہ فطرت کہتے ہیں، زمانے فطرت، جس زمانے میں نبی نہیں آئے، صرف ایک خدا کو مان لیا تو وہ جنتی ہے، یاد رکھ لو، جنتی ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا اس سے زیادہ،
چونکہ نبی نہیں آیا تو اب مکلف ہی نہیں ہے، مکلف نہیں ہے تو جہنم میں جا نہیں سکتا. یہ سلسلہ ہے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم کو اپنی شریعت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، فلسطین کا جو مسئلہ آج چل رہا ہے، ظالم ظلم کر رہے ہیں، ہماری نگاہیں ترس رہی ہیں. تیری رحمتیں مسلمانوں پہ بے حد اترتی جا رہی ہیں، اور اتار. مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے، فلسطین بھائیوں کی غیبی مدد فرما دے. اس ظالموں کے ظلموں سے انہیں چھٹکارا عطا فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے. مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم و دائم رکھ مولا. اے اللہ، مولا کریم اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت دے دے. ہماری اس محفل میں جتنے حاضر ہیں مولا، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. کسی کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ بھیجا مولا. سب کی جھولیاں بھر بھر کے، سب کی جھولیاں بھر بھر کے دنیا کی نعمتوں سے جھولیاں بھر دے، دینی نعمتوں سے جھولیاں بھر کے بھیجا مولا. ہمیں نا امید نہ کر، خوشیاں عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ.